السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ سلمہ، میں کتنی دیر سے کہہ رہی ہوں بیٹی کچھ کھا لے، کتنی دیر ہو گئی ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ آخر کب تک ایسے رہے گی؟ یہ کوئی چوتھی بار تھی جو میں اپنی بیٹی سے کھانا کھانے کی درخواست کر رہی تھی۔ کھانا لا کر اس کے سامنے بھی رکھا، لیکن اس نے ایک نوالا نہ کھایا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی حالت مزید خراب ہو۔ کئی بار اس سے کہہ چکی تھی کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، لیکن وہ نہ مانی اور کہنے لگی نہیں، مجھے کسی کے پاس نہیں جانا۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود اندر جا کر بند ہو گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ اس سے بات کرنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ میں سمجھنا چاہتی تھی کہ اسے کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ تو خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ ہمیشہ کی طرح میں اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر کا دروازہ بجا تو میں نے جا کر کھولا۔ دیکھا سلمہ کے ابا آئے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کیا ہوا، تمہارا مزاج کیوں بگڑا ہوا ہے؟ میں نے ان سے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، بس آج پھر آپ کی لاڈلی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئے اور سلمہ کا دروازہ بجانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے اپنے ابا کو دیکھ کر اس کا موڈ اچھا ہو گیا۔ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں بڑبڑاتے ہوئے کچن میں چلی گئی کہ جب میں بات کرتی ہوں تو مجھ سے بات نہیں کرتی، کمرے میں بند ہو جاتی ہے اور اپنے ابا سے اچھے سے بات کرتی ہے۔ میری شوہر مجھے سمجھاتے کہ تم اس کے ساتھ زبردستی کرتی ہو، اس پر دباؤ ڈالتی ہو، اس لیے وہ تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ میں آرام سے بات کرتا ہوں۔ بہرحال میری بھی بیٹی ہی تھی، میں بھی اس کے لیے پریشان تھی، ماں تھی، اس لیے بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس لیے غصہ بھی آ جاتا تھا جب وہ مجھے کچھ بتاتی نہیں تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی کے بارے میں بات کرنے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بیٹی کی حالت سے بہت پریشان ہوں، کہ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ جب بھی میں اس سے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس چلو تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ اب جانتے ہیں نا، آج بھی اس کے رشتے کے لیے کچھ لوگ گھر آئے تھے۔ میرے شوہر نے کہا میں نہیں جانتا کہ اسے کیا مسئلہ ہے، لیکن میں اس پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر وہ بہتر سمجھے گی تو خود ہی بتا دے گی۔ شوہر کی بات پر میں بھی مطمئن نہیں ہوئی۔ مجھے تو پریشانی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ جب بھی گھر میں کوئی اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتا تو وہ ایسے ہی پیش آتی تھی، بالکل بات نہیں کرتی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے اور رشتے سے انکار کر کے چلے جاتے۔ اگلے مہینے وہ 25 سال کی ہونے والی تھی اور میں اس کے رشتے کے لیے پریشان تھی۔ خاندان میں اس کے برابر کی ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور کچھ کے تو بچے بھی تھے۔ سب لوگ ہمیشہ یہی سوال کرتے تھے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کب کریں گے؟ کیا اسے گھر پر ہی بٹھانے کا ارادہ ہے؟ اس طرح کے سوالات سے میں بہت تنگ آ گئی تھی۔ اس لیے سوچا کہ جلد از جلد بیٹی کی شادی کر دیتی ہوں۔ رشتے والی کو گھر بلایا اور اس سے بات کی۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بیٹی کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈ کر لاؤ، میں تمہیں اچھے پیسے دوں گی۔ وہ بیچاری ہر دوسرے تیسرے دن میرے پاس آ کر کسی نہ کسی رشتے کے بارے میں بتاتی۔ جب لوگ ملنے کے لیے آتے تو میری بیٹی فوراً سے پریشان ہو جاتی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا اور وہ مہمانوں کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ ان سے سلام بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھ جاتی۔ لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے اور کہتے یہ تو بالکل بھی بات نہیں کرتی۔ میں اپنی بیٹی کو بہت سمجھاتی
کہ جب کوئی تمہیں دیکھنے کے لیے آئے تو اس سے اچھے سے بات کیا کرو، لیکن وہ آگے سے غصہ کرنے لگتی اور کہتی اب کیوں لوگوں کو بلاتی ہیں، مجھے کسی کے سامنے نہیں آنا، نہیں کرنی مجھے شادی۔ یہ سن کر میں حیران رہ جاتی۔ کئی بار تو اسے ڈانٹ کر پیار سے سمجھا چکی تھی، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ ایک بار میں نے ایک اچھے گھرانے کے لوگوں کو گھر پر بلایا، اچھے سے دعوت کا انتظام کیا، ہر چیز بہترین تھی۔ مجھے امید تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی بہت سمجھایا کہ اچھے سے پیش آنا اور اسے نئے کپڑے دیے تاکہ وہ پہن کر ان کے سامنے آئے۔ جب مہمان آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، میں اندر کمرے میں گئی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ سلمیٰ آ جاؤ، مہمان تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کچن میں کھانے پینے کا سامان رکھا ہے، وہ لے کر آنا۔ میں چاہتی تھی کہ مہمانوں پر اچھا تاثر پڑے۔ میری بیٹی جب اندر آئی تو دوبارہ سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسے گھورا کہ مہمانوں سے ملو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ مہمان خواتین کہنے لگیں کیا ہوا، کوئی بات ہے کیا؟ میں نے ان سے کہا نہیں، بس وہ تھوڑا گھبرا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وقت اچانک سے میری بیٹی اپنی جگہ سے اٹھی اور چکرا کر نیچے گر گئی۔ میں فوراً سے پریشان ہو گئی کہ اسے کیا ہوا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر تو میرے حواس سے اڑ گئے۔ مہمانوں کے سامنے میں آخر اس بات کا کیا جواز پیش کرتی؟ وہ کہنے لگے تمہاری بیٹی کو تو دورے پڑتے ہیں، ضرور اسے کوئی ایسی بیماری ہے، ہم تو ہرگز بھی ایسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ فوراً سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ حالانکہ میں انہیں روکتی رہ گئی اور کہا بھی کہ میری بیٹی کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بنا کوئی بات سنے واپس چلے گئے۔ اندر میری بیٹی زمین پر پڑی تھی اور میں اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے کر آئی اور اس سے کہا کہ اب اپنا یہ ناٹک بند کر دو، وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ میرے غصے سے کہنے پر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا میں ناٹک نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے تاکہ آئندہ کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہی نہ، لیکن پھر بھی میں نے رشتے دیکھنا بند نہیں کیے۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی کوئی آتا تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی اور وہ لوگ چلے جاتے اور کہتے کہ تمہاری بیٹی کو دورے پڑتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو بہت سمجھاتی کہ اس طرح کے ناٹک مت کیا کرو، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ ناٹک نہیں کر رہی، بلکہ اس کی صحت ہر گزرتے دن کے ساتھ بری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا رہتی تھی اور حد سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی اور نہ ہی بات کرتی تھی، مجھ سے تو بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے۔ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ اکلوتی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر میرے آنسو ہی نہیں رکتے تھے۔ اب مجھے اس کی شادی سے زیادہ اس کی صحت کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ایک دن گاؤں سے ہمارے ہاں کچھ مہمان رہنے کے لیے آ گئے۔ وہ لوگ میرے میکے کے تھے۔ اماں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ شہر میں وہ کسی اور کو نہیں جانتے، اس لیے تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ میں نے ان کے رہنے کے لیے انتظام کر دیا۔ بیٹی سے کہا کہ کچھ دن کے لیے مہمان گھر پر آ رہے ہیں، اس لیے اپنا رویہ اچھا رکھنا، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہوتی، اگر کوئی زیادہ سوال کرے تو کوئی جواب مت دینا، مجھے بتا دینا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ خاندان میں لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے اور وہ طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ ویسے بھی میری بیٹی کی زندگی مشکلات کا شکار تھی، میں اسے مزید مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ یہ سن کر میری بیٹی نے چپ چاپ سر ہلایا اور کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں مہمانوں کے آنے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے کھانا وغیرہ سب کچھ بنانا تھا۔ کام میں اتنی مگن ہو گئی کہ مجھے بیٹی کا دھیان ہی نہیں رہا۔
مجھے لگا کہ وہ کمرے میں یا تو بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہوگی یا پھر سو چکی ہوگی، اس لیے میں اس کے کمرے کی طرف گئی ہی نہیں۔ لیکن جب کاموں سے فارغ ہوئی تو سوچا ایک بار بیٹی کو دیکھ لیتی ہوں، پوچھ لیتی ہوں کہ اگر اسے کچھ کھانا ہے تو بتا دے۔ لیکن جیسے ہی کمرے میں آئی تو دیکھا کہ وہ ایک طرف اونڈے منہ گری ہوئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، بیٹی اٹھو، کیا ہوا ہے؟ آخر تم یوں کیوں گری ہوئی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ لیکن وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت فوراً سے اپنے شوہر کو فون کیا۔ وہ اپنے سارے کام چھوڑے بھاگے بھاگے گھر کی طرف آئے۔ جب انہوں نے بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے، میں اسے فوراً قریبی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، شاید کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ مہمان آتے ہوں گے، تمہارا گھر میں رکنا ٹھیک رہے گا، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میرے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر سلمیٰ کو ساتھ لیے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ پیچھے پریشانی سے میرا برا حال ہو رہا تھا کہ نہ جانے میری بچی کو کیا ہوا تھا جو یوں اچانک سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں صحن میں ٹہلتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ صحت یاب ہو جائے اور جلد سے جلد گھر واپس آ جائے۔ اس کی پریشانی میں یہ بھی بھول گئی کہ میں نے کچن میں کھانا چولہے پر چڑھایا ہوا ہے۔ جیسے ہی مجھے کھانا جلنے کی بو آئی، بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، چولہا بند کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن سلمیٰ اور اس کے ابا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ مہمانوں کے آنے میں بھی آدھا گھنٹہ ہی باقی تھا۔ میں نے سوچا سلمیٰ کے ابا کو فون کر لیتی ہوں، لیکن وہ تو اپنا فون گھر پر ہی بھول گئے تھے۔ اب سوائے خاموشی سے انتظار کرنے کے میرے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسی وقت باہر کا دروازہ بجا تو میں بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی۔ مجھے لگا کہ سلمیٰ اپنے ابا کے ساتھ واپس آ گئی ہوگی۔ بیٹی کو دیکھنے کی تڑپ میں نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا تو دیکھا سامنے مہمان کھڑے تھے۔ میرے چہرے پر یوں پریشانی اور گھبراہٹ دیکھ کر کہنے لگے، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ خیریت ہے نا؟ میں نے فوراً سے اپنے آپ کو سنبھالا اور انہیں خوش آمدید کہہ کر اندر لے آئی اور کہا کہ ہاں خیریت ہے، میں بس آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ سوال جواب کریں اور انہیں سلمیٰ کے بارے میں کچھ پتہ چلے۔ اسی وقت میری پڑوسن بھی گھر پر آ گئی۔ اس نے چاول بنائے تھے، وہی دینے آئی تھی۔ اس نے مجھ سے سلمیٰ کے بارے میں پوچھا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنے ابا کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے۔ اسے بھی میں نے سچائی نہیں بتائی۔ وہ تھوڑی دیر رک کر چلی گئی، لیکن سلمیٰ اور اس کے ابا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ ان کے انتظار میں مجھ سے کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ لگا دیا۔ وہ لوگ کھانا کھا کر لیٹے تو اسی وقت باہر کا دروازہ بجا۔ میں بھاگ کر گئی تو دیکھا سلمیٰ اپنے ابا کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اب وہ صحیح تھی اور اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور فوراً سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ مہمان آ چکے ہیں، انہوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا ہے، اب لیٹے ہوئے ہیں، اب جا کر ان سے ملیں اور ہاتھ دھو لیں، میں آپ کے لیے بھی کھانا لگا دیتی ہوں۔ سلمیٰ کو ساتھ لیے میں کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ابا بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، کافی کمزور ہے، اس وقت پر کھانا اور دوا دینا۔ سلمیٰ کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانے کو راضی نہیں تھی، اس لیے مجبوراً میں اسے واپس لے آیا، ورنہ ڈاکٹر تو کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ کرواؤ، اب تم اس کا دھیان رکھنا۔ میں نے دونوں کے لیے کھانا لگایا اور پھر کھانے کے بعد سلمیٰ کو زبردستی دوائیاں کھلا دی اور کہا کہ تم سو جاؤ۔ 2-3 دن بعد مہمان چلے گئے اور سلمیٰ کی بیماری کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلا۔ ایک دن رات کے وقت میں کچن میں کام کر رہی تھی، کھانا وغیرہ بنانا اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب میرے شوہر آئے تو انہوں نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا لگا دو۔ میں نے اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا نکالا اور سوچا کہ بیٹی کو اندر جا کر دے آتی ہوں، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک ٹرے میں کھانا وغیرہ رکھا اور اس کے کمرے میں چلی آئی۔ دیکھا کہ میری بیٹی کمرے میں نہیں ہے۔
میں نے واش روم وغیرہ میں بھی دیکھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ چھت پر ہوگی اور اسے پریشان نہیں کرتی۔ ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا۔ اس کے بعد ہم اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی سو گئی ہوگی۔ رات کے کسی پہر جب میں اٹھی تو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ وہ اب تک چھت پر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں بھاگی بھاگی چھت پر آئی تو دیکھا کہ سامنے وہ اتنی رات کو چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اس سے کہا کہ تم اتنی رات کو یہاں چھت پر بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ اور دیکھو تو تم نے اپنے بال بھی کھول رکھے ہیں۔ چلو نیچے آؤ۔ اتنی رات کو کھلے بالوں کے ساتھ چھت پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، امی آپ نیچے جائیں، میں آ جاؤں گی، مجھے تنگ مت کریں۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ وہ اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہے۔ اس لیے میں آگے بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی نیچے لے آئی۔ وہ ایک بار پھر سے مجھ سے جھگڑنے لگی اور بولی، آپ اس طرح سے کیوں کرتی ہیں؟ مجھے اوپر مزہ آ رہا تھا، اب آپ نے مجھے ناراض کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں پیچھے ہکا بکا منہ کھولے کھڑی اس کی بات کو سوچتی رہ گئی، اور جب بھی اسے کسی چیز سے منع کرتی تھی تو وہ اسی طرح کا رویہ کیوں اختیار کرتی ہے؟ پتہ نہیں اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال میں جا کر سو جاتی ہوں، یہی سوچ کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن میرے دماغ میں بار بار اس کا یہ رویہ گھوم رہا تھا۔ آخر میں کس طرح سے اسے سمجھاؤں اور کیا کروں؟ اگلی صبح میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا۔ ابھی ناشتہ بنا ہی رہی تھی کہ مجھے باہر کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ میں جانتی تھی کہ ضرور پڑوسن ہوگی، وقت بے وقت وہی آتی جاتی تھی۔ اسے محلے کی برائیاں کرنے کا بہت شوق تھا اور صبح سویرے آ کر ہی مجھ سے کسی نہ کسی کی برائی کرتی رہتی تھی۔ میری بیٹی تو مجھ سے بات کرتی نہیں تھی، اسی لیے میں اس سے بات کر کے اپنا وقت کاٹ لیتی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، آنکھوں سے یوں لگتا ہے جیسے تم رات بھر سوئی نہیں ہو۔ میں نے اس سے کہا، ہاں تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، میں رات بھر سو نہیں سکی اور اس کی وجہ صرف اور صرف میری بیٹی ہے۔ پڑوسن کہنے لگی، آخر کیا وجہ ہے؟ تم ہمیشہ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کیوں کرتی ہو؟ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور بولی، ناشتہ کرو گی؟ تو اس نے مجھ سے کہا، نہیں نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، تم مجھے بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ پھر میں نے اسے بتانا شروع کیا کہ رات کے وقت وہ ایسے بال کھولے چھت پر بیٹھی تھی، میرے منع کرنے پر ناراض ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ تمہیں مجھے بتاؤ میں نے کیا کچھ غلط بولا ہے؟ میں اسے ہمیشہ سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ میری بات کا غلط مطلب لے لیتی ہے۔ میں آخر اسے کیا کہوں کہ وہ میری بات کو ٹھیک طرح سے سمجھے؟ میں اب اس سے سب سے تنگ آ گئی ہوں۔ اس کی صحت دیکھ رہی ہو کتنی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پڑوسن بولی، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، اس کا رویہ کافی الگ ہے، کیا تم نے اسے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ پڑوسن کی بات سن کر میں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی اور کہا، تم میری بیٹی کو تو اچھے سے جانتی ہو، کتنے وقت سے میں اس کی منتیں کر رہی ہوں، سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے، لیکن وہ ہے کہ جانے کو تیار ہی نہیں، ہمیشہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، اور پھر اگر میں زبردستی کروں تو اس کے ابا مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہیں چاہتی تو اسے مت لے کر جاؤ۔ لیکن اس کی گرتی صحت کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہوں، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ ہی ٹھیک سے سوتی ہے۔ پڑوسن بولی، یہ معاملہ تو بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے، ایسا کرو اسے پیر فقیر یا کسی اور کے پاس لے کر جاؤ، ورنہ تمہاری بیٹی کی حالت مزید خراب ہو جائے گی۔ اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اسے کوئی اور ہی بیماری ہے، ہو سکتا ہے کوئی سایہ وغیرہ ہو گیا ہو۔ یاد ہے نا پچھلی گلی میں جو نورین رہتی ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، چلاتی رہتی تھی اور گھر میں ایک کمرے میں بند رہتی تھی۔
بعد میں پتہ چلا کہ اس پر تو کوئی سایہ وغیرہ ہو گیا ہے، اس کا بھی اسی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ حالات بگڑ جائیں اور تمہاری بیٹی کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تم اس کو فوراً سے کسی پیر اور فقیر کے پاس لے کر جاؤ، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ پڑوسن کی بات سن کر اب تو مجھے مزید فکر لگ گئی تھی کہ آخر ایسا کیا کروں کہ میری بیٹی فوراً سے ٹھیک ہو جائے اور اچھی جگہ اس کی شادی بھی ہو جائے۔ پڑوسن کہنے لگی، میں جلد ہی تمہیں کسی سے پوچھ کر کسی اچھے فقیر کا بتاتی ہوں، تم اس کے پاس جانا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب مجھے امید بندھ گئی تھی کہ میری بیٹی کا کسی نہ کسی طرح سے علاج ہو ہی جائے گا۔ میں اس بات سے اچھے سے واقف تھی کہ میری بیٹی اتنی آسانی سے پیر فقیر کے پاس نہیں جائے گی، اس لیے میں نے ایک منصوبہ بنانے کا سوچا۔ تھوڑے دن بعد پڑوسن میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت ہی مشکل سے ایک بابا کو ڈھونڈا ہے، تم کسی بھی طرح سے اپنی بیٹی کو ان کے پاس لے جانا، وہ مشہور مٹی والے بابا ہیں، تم نے ان کے بارے میں سن تو رکھا ہوگا نا، بہت سے لوگ ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ مٹی والے بابا کا نام سنتے ہی میری آنکھیں چمک اٹھیں اور میں نے پڑوسن سے کہا، ہاں میں انہیں جانتی ہوں، وہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے بابا ہیں، کل ہی میں اپنی بیٹی کو ان کے آستانے پر لے کر جاتی ہوں اور انہیں ساری بات بتاؤں گی کہ کس طرح سے میری بیٹی کو دورہ پڑتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ جاتی ہے، اس کی شادی کے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ نذرانے میں کیا لیتے ہیں، کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ پڑوسن بولی، زیادہ نہیں، دوسروں کی طرح لالچی نہیں ہے، بس تھوڑے سے دینے ہوں گے، تم پریشان مت ہو، اب تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلے دن میں نے اپنی بیٹی سے بہانہ بنایا اور کہا، دیکھو میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں باہر کہیں گھومنے پھرنے جائیں، شاپنگ کریں، اس سے تمہارا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ ویسے تو تم میری کوئی بات سنتی نہیں ہو، لیکن آج میری بات مان لو۔ میرے اصرار کرنے پر میرے شوہر نے بھی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اپنی ماں کی بات سن لو، وہ ہمیشہ تمہارے لیے پریشان رہتی ہے، وہ تمہیں باہر لے کر جانا چاہتی ہے، چلو تم تیار ہو جاؤ اور اس کے ساتھ باہر گھوم کر آؤ۔ اپنے باپ کی بات سن کر میری بیٹی راضی ہو گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے اماں، میں اپنی چادر اوڑھ کر جلدی سے آتی ہوں۔ میں خوش ہو گئی کہ میری بیٹی آرام سے راضی ہو گئی، ورنہ اسے لے جانا بہت ہی مشکل کام تھا۔ پڑوسن نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بھی ساتھ چلوں، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم ساتھ میں چلو گی تو سلمیٰ جانے سے انکار کر دے گی، تم اچھے سے جانتی ہو کہ وہ تم سے بھی بات نہیں کرتی۔ پڑوسن کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم مٹی والے بابا سے اچھے سے بات کرنا اور انہیں سارا مسئلہ بتانا، دیکھنا جلد ہی تمہاری بیٹی صحت یاب ہونے لگ جائے گی۔ میں نے پڑوسن کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے ان کے بارے میں بتایا۔ پڑوسن نے مجھے مٹی والے بابا کے آستانے کا پتہ بھی دیا تھا، وہ یہاں سے کافی دور تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ بیٹی چادر اوڑھ کر باہر آئی تو ہم دونوں گھر سے باہر نکل آئے۔ مین روڈ پر آ کر میں نے رکشہ روکا اور اس سے کہا کہ مجھے یہاں سے تھوڑا دور جانا ہے، پتہ اس پر لکھا ہے، تو مجھے بس اس پتے پر پہنچا دو۔ میں نے بیٹی کے سامنے آستانے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہیں سے ناراض ہو کر واپس گھر چلی جائے۔ آج تو میں اسے ہر حال میں اس آستانے پر لے کر جانا چاہتی تھی۔ رکشے والے نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے میں وہاں پہنچا دوں گا، لیکن پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے بھائی، جتنے پیسے چاہیے لے لینا، اب چلو بھی۔ پیچھے آ کر اپنی بیٹی کے ساتھ میں بیٹھ گئے۔ رکشہ چلنا شروع ہوا تو میری بیٹی کہنے لگی، اماں کیا ہم واقعی میں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ ویسے مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اب جانتی ہیں میرے پاس سب کچھ ہے۔ میں نے اس سے کہا، یہ شاپنگ تو ایک بہانہ ہے، ہم دونوں تھوڑا وقت ساتھ میں گزاریں گے، تمہیں اچھا محسوس ہوگا، تم گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی ہو، دیکھو لڑکیاں کس طرح روزانہ مارکیٹ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ خریدتی ہیں، اپنی زندگی کتنے نارمل انداز سے جی رہی ہیں، میں چاہتی ہوں تم بھی ویسے ہی زندگی جیو، اس لیے میں اپنی کوشش کر رہی ہوں، مجھے منع مت کرنا۔
میری درخواست پر میری بیٹی خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور باہر دیکھنے لگی، اور میں سوچ رہی تھی کہ وہاں پہنچ کر اس کا رد عمل کیا ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ میں شاپنگ کا جھوٹ بول کر اسے دراصل مٹی والے بابا کے آستانے پر لائی ہوں۔ تب یہ کیا رد عمل دے گی؟ کیا وہاں سے بھاگ جائے گی یا پھر میرے ساتھ مٹی والے بابا کے پاس چلی جائے گی؟ چلو خیر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی میں سوچ کر کیوں پریشان ہو رہی ہوں۔ 2 گھنٹے بعد ہم لوگ مٹی والے بابا کے آستانے پر پہنچ گئے۔ رکشے والے نے رکشا روکا اور کہا، میڈم جی، آپ کی منزل آ گئی ہے۔ میں نے اتر کر اسے پیسے دیے۔ میری بیٹی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور حیرت کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، اماں یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم تو شاپنگ کے لیے آئے تھے، مجھے لگا کہ آپ شہر کی دوسری والی مارکیٹ میں جانا چاہ رہی ہیں، لیکن آپ تو اس عجیب سی جگہ پر آ گئی ہیں۔ یہاں کتنے زیادہ لوگ جمع ہیں۔ مجھے نہیں جانا، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا، ارے تم اندر آؤ تو صحیح، میں تمہیں بتاتی ہوں نا یہاں پر کیا ہے، چلو میرا ہاتھ پکڑ لو۔ اور پھر میں اس کو ساتھ لیے اندر آ گئی۔ لمبی لائن لگی ہوئی تھی، یقیناً مٹی والے بابا کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے۔ میرا دل جوش سے بھر گیا کہ میں صحیح جگہ پر آئی ہوں۔ یہاں کتنے زیادہ لوگ ہیں اور ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ میری بیٹی پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ شکر ہے کہ میں یہاں تک بآسانی پہنچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہماری باری آئی۔ وہاں کھڑے آدمی نے ہم سے کہا کہ تم دونوں اندر جاؤ، بابا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹی نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہا، کون سے بابا؟ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے؟ آپ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ میں اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لیے اندر لے آئی۔ بیٹی کی آنکھوں میں پریشانی تھی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ مٹی والے بابا سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، گلے میں لمبے لمبے ہار پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں کڑے۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، کیا ہوا؟ مسئلہ کسے ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اسے۔ جب بھی میں اس کے رشتے کی بات چلاتی ہوں تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ جاتا ہے اور دوڑا پڑ جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کسی اچھی جگہ اس کی شادی ہو جائے۔ یہ مجھ سے بات چیت بھی نہیں کرتی، ہمیشہ گھر میں بند رہتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر سایہ ہو گیا ہے۔ آپ بتائیں نا، کیا ہوا ہے؟ اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں؟ میں نے بیٹی کو ایک طرف بٹھا دیا۔ میری بیٹی اب بھی مطمئن نہیں تھی، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن میرے زبردستی کرنے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مٹی والے بابا نے ایک نگاہ میری بیٹی کی طرف ڈالی اور مجھ سے کہا، تم باہر چلی جاؤ، میں خود تمہاری بیٹی سے بات کر لوں گا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ تمہارے سامنے کوئی بات نہیں کر پائے گی۔ مٹی والے بابا شاید بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ میری بیٹی میری وجہ سے گھبراتی تھی، نہ جانے ایسا کیوں تھا۔ میں تو اس کی ماں تھی۔ بہرحال میں باہر آ گئی اور بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیٹی آئی اور خاموشی سے آگے آگے چلنے لگی۔ میں اسے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ مٹی والے بابا نے اس سے کیا کہا ہے اور اندر کیا بات ہوئی، لیکن وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بس اتنا کہا کہ جلدی سے گھر چلیں۔ شکر تھا کہ وہ غصہ نہیں کر رہی تھی۔ میں رکشے پر بیٹھی اور گھر واپس آ گئی۔ پڑوسن ابھی تک ہمارے انتظار میں اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میں کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ مٹی والے بابا نے کیا کہا؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نہیں جانتی، انہوں نے مجھے باہر بھیج دیا تھا اور سلمہ ہی اندر تھی، اور یہ مجھے بتا ہی نہیں رہی کہ کیا ہوا ہے۔ مٹی والے بابا سے آخر کیا بات ہوئی ہے؟ میں جا کر اس سے بات کرتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں، پتہ نہیں مجھے بتائے گی بھی یا نہیں۔ میں فوراً سے گھر کے اندر آئی۔ سلمہ پہلے سے اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، لیکن میں اس سب کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اس لیے اس کا دروازہ بجانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی، اماں مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ میں نے اس سے کہا، نہیں، تمہیں مجھے سب کچھ بتانا ہوگا۔ تو وہ بولی، مجھے نہیں پتا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے لٹا دیا اور پھر کچھ پڑھنے لگے۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بس مجھے اتنا ہی پتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ
دوبارہ سے بند کر لیا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ بہرحال جب پڑوسن سے ذکر کیا تو اس نے مجھ سے کہا پریشان مت ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی دم درود کیا ہو، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی ہو۔ اب دیکھنا تمہاری بیٹی کیسے ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر کچھ دن میں دوبارہ سے اپنی بیٹی کو اس آستانے پر لے گئے۔ اب کی بار میری بیٹی نے مجھ سے کچھ بھی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے میرے ساتھ چل دی۔ مجھے کافی عجیب لگا، وہ میرے ساتھ بنا کوئی سوال کیے کیسے جا رہی ہے۔ بہرحال یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور اس نے مجھ سے بھی اچھے سے بات کرنا شروع کر دی۔ میں تو بہت ہی خوش تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب کی بار بہت ہی اچھے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا۔ وہ لوگ آئے، میری بیٹی کو دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی کے منہ سے دوبارہ سے جھاگ نہ نکلنی شروع ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ میری بیٹی انہیں بہت پسند آئی۔ یہ سب دیکھ کر میں اور میرے شوہر بہت خوش ہو گئے۔ ہم جو اتنے عرصے سے اپنی بچی کے رشتے کے لیے پریشان تھے، اب جا کر ہماری بیٹی کا رشتہ اتنی اچھی جگہ طے ہوا تھا تو ہم خوش کیوں نہ ہوتے۔ پورے محلے میں نے مٹھائی بانٹی اور پڑوسن کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اگر وہ میرا دھیان اس طرف نہ دلاتی تو شاید میں اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہی رہتے۔ بہرحال اب مسئلہ سلجھ گیا تھا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بیٹی اب بھی کھوئی کھوئی سی رہتی تھی، لیکن پہلے سے بہتر تھی۔ میں نے شادی کی تیاریاں بھی کرنا شروع کر دی تھی۔ ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، اپنی مرضی کی شاپنگ کرو، لیکن وہ کسی بھی چیز میں دلچسپی ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہرحال میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور پڑوسن کے ساتھ جا کر ہر چیز خریدنا شروع کر دی۔ اپنی بیٹی کی پسند سے میں اچھے سے واقف تھی، اس لیے شاپنگ کرنے میں مجھے کسی طرح کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جوں جوں شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا، میری بیٹی دوبارہ سے کمرے میں بند ہونے لگ گئی۔ میں نے پڑوسن سے کہا، کیا مجھے اسے دوبارہ مٹی والے بابا کے پاس لے کر جانا ہوگا؟ تو وہ بولی، نہیں یار، تم اچھے سے جانتی ہو اس کی شادی کے دن قریب ہیں، ہو سکتا ہے وہ اداس ہو۔ شاید پڑوسن کی بات ٹھیک ہی تھی، اس لیے میں نے بیٹی کی اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ بہرحال شادی والے دن میں نے اسے تیار کرنے کے لیے ایک اچھے پارلر میں بھیج دیا، جہاں میں نے پہلے سے ہی بکنگ کروا رکھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی دلہن بن کر بہت ہی خوبصورت لگے۔ دوسری طرف تمام مہمان اور رشتہ دار وغیرہ حال میں پہنچ چکے تھے۔ آج میں خوش تھی کہ وہ تمام لوگ جو ہر وقت میری بیٹی کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے تھے، خاص طور پر وہ رشتہ دار جو ہمیشہ مجھ سے یہ سوال کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی کب کرو گی، ان سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں میری بیٹی پارلر سے میرج ہال میں آ گئی۔ دلہن بنی وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر ایک اس کی تعریف کر رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کی نظر اتاری تاکہ اسے نظر نہ لگ جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بارات بھی آ گئی۔ بارات بہت ہی شاندار آئی تھی۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ لوگ ویسے بھی بہت ہی اچھے مزاج کے تھے۔ اس نے مجھے زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن اپنی بیٹی کی طرف سے تھوڑی بہت فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ اب تک تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ جب تمام مہمان آ گئے تو میرے شوہر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اب ہم نکاح کی تقریب شروع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب آئے اور نکاح پڑھانے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ نکاح پڑھاتے، فوراً سے میری بیٹی نے چلانا شروع کر دیا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور کہا، بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ تم یوں چلا کیوں رہی ہو؟ سب لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو گئی تھی۔ سب اس کی بات کی سنگن لینا چاہتے تھے کہ آخر کیا بات ہے، کیا ہوا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اسے دوبارہ سے دورہ نہ پڑ گیا ہو، لیکن اس کا کہنا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی اور کہا، بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا نکاح ہونے والا ہے، سب مہمان جمع ہیں، اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہو؟
لیکن پھر اس نے آگے سے مجھے جو کہا اس نے میرے اوسان خطا کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، اس لیے نکاح نہیں کر سکتی۔ میں حیرت سے اس کا منہ تک رہی تھی۔ آخر اس کی شادی کب ہوئی؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے اپنی بیٹی سے سوال کیا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے شوہر سے ملواتی ہوں، تھوڑی دیر بعد میرے شوہر یہاں آ جائیں گے۔ رشتہ داروں نے عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اس کی بیٹی تو پہلے سے شادی شدہ ہے، چھپ کر اس نے شادی کر رکھی اور اب بتا رہی ہے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں نا یہ، طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے سختی سے بات کی، لیکن اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور تھوڑی ہی دیر میں میرا شوہر آ جائے گا۔ اس وقت ایک طرف سے شور اٹھا کہ دیکھو یہ کون آیا ہے، شاید یہی اس کا شوہر ہے۔ میں نے بھی اس طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں پر کھڑا ایک آدمی جس کا چہرہ آدھا سیاہ تھا میری بیٹی سے اپنا شوہر بلا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، اتنا خوفناک چہرے والے کو تم اپنا شوہر بلا رہی ہو؟ وہ بولی، ہاں یہی میرا شوہر ہے۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہاں میں اس کا شوہر ہوں اور میری مرضی کے بنا کوئی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی شادی ہرگز نہیں ہوگی، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے اپنی بیٹی سے دوبارہ سب کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، جب میں مٹی والے بابا کے پاس گئی تھی تو ان کے کمرے سے بھاگ گئی، یہ بات آپ کو نہیں پتا، اور پچھلے دروازے سے نکل گئی، وہیں پر مجھے یہ ملا تھا۔ دراصل یہ ایک جن زادہ ہے اور مجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ ہم دونوں نے مل کر کافی وقت ساتھ میں گزارا ہے اور پھر میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس سے پہلے یہ ہماری چھت پر بھی آیا کرتا تھا۔ میں رات دیر تک اس سے بیٹھ کر باتیں کرتی تھی۔ اپنی بیٹی کی ایسی پاگلوں والی باتیں سن کر مجھے لگا جیسے میری بیٹی بالکل ہی پاگل ہو گئی ہے۔ اس آدمی کو اپنا شوہر کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ جن ہے۔ لوگ ہمارا مذاق اڑانے لگ گئے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بھاگی بھاگی اپنی بیٹی کو لیے فوراً سے مٹی والے بابا کے پاس گئی اور انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس دن کے بعد سے تو تمہاری بیٹی کبھی میرے پاس نہیں آئی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی کہ مٹی والے بابا کے پاس تو وہ میرے ساتھ ہی جاتی تھی، یعنی وہ مجھے دھوکہ دے کر اس جن زادے سے ملنے جاتی تھی۔ میں نے مٹی والے بابا سے کہا، کسی بھی طرح سے میری بیٹی کو اس سے دور کر دیں، میں اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مٹی والے بابا نے کہا، ٹھیک ہے میں عمل کروں گا، تمہاری بیٹی جلد صحتیاب ہو جائے گی اور وہ جن زادہ بھی اسے طلاق دے کر یہاں سے چلا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن تک وہ عمل کرتے رہے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، انہوں نے اس جن زادے کو مجبور کر دیا کہ وہ میری بیٹی کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے۔ اس کے چلے جانے کے بعد کچھ دن تک تو میری بیٹی کی حالت بہت ہی خراب رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی حالت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ لوگ اب بھی باتیں بنا رہے تھے، لیکن میرے لیے میری بیٹی کی صحت زیادہ اہم تھی۔ اب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زور دینا بھی چھوڑ دیا تھا، بس ہمیشہ اس فکر میں مبتلا رہتی۔ میرے شوہر اور میں نے ایک فیصلہ کیا اور یہ محلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پر آ کر رہنا شروع کر دیا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا، تاکہ ہماری بیٹی بنا کسی مسئلے کے بالکل آرام سے رہ سکے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔